حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے محبت اور لگاؤ سیرت رسول کا ایک خوبصورت پہلو ہے جسے ہمیں پیار، اخوت اور عزت سیکھنے کو ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر صحابی سے دلی محبت کیا کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ان کے نام لے کر دعائیں کرتے اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال کرتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی غائب ہوتا تو اس کی خیر گیری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہ صرف قیادت کا تھا بلکہ ایک سچے دوست اور مہربان رہنما کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں بھی نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس محبت بھرے رشتے کو اور بھی خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ دراصل آپ رضی اللہ عنہ کا نام جلبیب بن عبد الفیری تھا اور آپ انصار کے کسی نامعلوم قبیلے سے تھے اور وہ کسی بڑے مشہور یا معزز قبیلے سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا بچپن نہایت سختیوں اور محرومیوں میں گزرا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، چونکہ ان کا تعلق کسی بڑے قبیلے سے نہ تھا، اس لیے ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی قریب رشتہ دار نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا بچپن جوانی یثرب یعنی مدینہ میں ہی گزری تھی۔ ظاہری طور پر جلبیب عام شکل و صورت سے بھی کم تھے۔ آپ کا قد چھوٹا تھا، رنگت کالی تھی اور چہرہ پرکشش نہ تھا، اور کوئی بھی آپ کو ایک بار دیکھتا تو نظریں پھیر لیتا۔ آپ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور دکھتے تھے۔ لباس اور ظاہری حالت نہایت سادہ تھی بلکہ اکثر بوسیدہ ہوتی اور لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کے پاس مال و دولت بھی نہ تھی اور معاشرے میں اونچا مقام بھی نہ تھا۔ غالباً آپ کسی رئیس کے ہاں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کو جن محرومیوں کا سامنا تھا وہ کسی بھی معاشرے میں ان کے لیے ذلت اور مذاق کا باعث بن سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص ابو برزہ جو قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتا تھا، اس نے جلبیب کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جلبیب کو اپنے درمیان نہ آنے دے، اگر وہ آ گیا تو میں ضرور اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ لیکن حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا باطن پاک، نیت صاف اور اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھا۔ جب 1 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جلبیب کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا اٹھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ اس طرح جلبیب کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت و الفت پیدا ہو گئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کا پورا احساس تھا کہ جلبیب کو اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ لہٰذا ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا تو جلبیب پر نظر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے جلبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلبیب نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جلبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ نہ میرے پاس مال و دولت، نہ حسن و جمال اور نہ ہی اعلیٰ نسب اور حسب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہرائے اور پھر فرمایا، جلبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ چنانچہ اس مرتبہ بھی جلبیب نے وہی جواب دہرایا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلبیب، فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ جلبیب، تم اللہ رب العزت کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری قدر و منزلت وہاں بہت زیادہ ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلبیب کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلبیب سے کر دو۔ چنانچہ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ اس انصاری کے گھر پہنچ گئے۔ جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے گھر والوں نے پوچھا تو جواب دیا، جلبیب۔ پھر گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے۔ جلبیب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔
انصاری صحابی نے خوشی سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ پھر جلابیب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ وہ انصاری جلابیب کی طرف دیکھنے لگا اور سوچا، یہ شخص میرا داماد بنے گا جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ خاندان اور نہ ہی خوبصورتی۔ انصاری صحابی نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ وہ انصاری صحابی اندر گئے اور اپنی اہلیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سنایا تو وہ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کی شادی جلابیب سے کیسے کر دوں؟ میاں بیوی گفتگو کرنے لگے اور ادھر ان کی پاکیزہ اور سعادت مند بیٹی پردے کے پیچھے کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ لڑکی عزت سے نگاہوں کو جھکا کر اپنے والدین کے پاس آئی اور آہستہ سے کہنے لگی، کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ پھر کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیں۔ پھر کہنے لگی، کیا آپ نے اللہ رب العزت کا یہ حکم نہیں سنا؟ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی نہ رہ جائے۔ پھر اگلے دن لڑکی کے والد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کرام کو رقم اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلابیب رضی اللہ عنہ کا نکاح اس انصاری لڑکی سے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ رب العزت، اس بچی پر خیر کے دروازے کھول دے اور اس نکاح میں اتنی برکت عطا کر کہ جلابیب کی زندگی کی تمام تلخیاں دور ہو جائیں۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ایک غزوہ کا اعلان ہوا اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ پر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب حضرت جلابیب کو علم ہوا تو وہ فوراً گھر آئے اور اپنی دلہن کو بتایا کہ غزوہ کا اعلان ہوا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کی سعادت مند اور باصبر بیوی نے خندہ پیشانی سے اپنے شوہر کو تیار کیا اور یوں حضرت جلابیب رضی اللہ عنہ ایک نئی نویلی دلہن کو الوداع کہہ کر اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اس سخت اور خون ریز جنگ کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور گرد و غبار میں کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کوئی اپنے ساتھی کو تلاش کر رہا تھا، کوئی اپنے والد کو تو کوئی اپنے بھائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گرد و غبار میں کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک پر گرد تھی، چہرہ انور پر غبار تھا اور زبان سے فرما رہے تھے، اے جلابیب، اے جلابیب، کیا کسی نے میرے جلابیب کو دیکھا ہے؟ تھوڑی ہی دوری پر مشرکوں کی لاشیں پڑی تھیں اور قریب ہی حضرت جلابیب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو کر زمین پر گرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلابیب رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا، میرا جلابیب شہید ہو گیا ہے، لیکن اس نے جاتے ہوئے 7 مشرکوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ اور پھر روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے مقدس بازوؤں پر اٹھا لیا اور فرمایا، جلابیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 2 سے 3 مرتبہ دہرایا اور پھر اسی جنگی لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود قبر میں اتارا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ اس پر صحابہ نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو فرمایا، آنسو اس لیے تھے کہ میرا جلابیب چلا گیا اور میں مسکرایا اس لیے ہوں کیونکہ میرے رب نے جنت میں جلابیب کا مقام مجھے دکھا دیا ہے۔ حضرت جلابیب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کا ذکر زیادہ مشہور صحابہ کی فہرست میں نہیں آتا، لیکن ان کی مختصر سوانح ہمیں ایک ایسے انسان کی کہانی ملتی ہے جو معاشرے میں کمزور اور بے سہارا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت و وقار عطا کیا۔ وہ انصاری خاتون جو اپنے والدین کی پسند کے خلاف شادی پر راضی ہوئی، ان کا ایمان ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل بھروسہ رکھتی تھی۔ حضرت جلابیب رضی اللہ عنہ کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ اسلام نے حقیقی معنوں میں برابری اور عزت کا تصور دیا ہے۔ وہ لوگ جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا،
میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔